اپوزیشن وہاں پر ایک بڑا متحدہ اور متفقہ کردار ادا کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ عوام کے دلوں کی نمائندگی ہے۔ اس جعلی حکومت کو جو دھاندلی کے ذریعے سے آئی ہے، اس کو انتخابات میں، الیکشن میں اصلاحات کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، اور جو بھی ان کی تجاویز ہیں کسی قیمت پر بھی ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک جعلی قسم کی عددی اکثریت کا سہارا لے کر اگر وہ قانون سازی کرے گی تو ہم اس کو ایک آمرانہ عمل سے تعبیر کریں گے۔ یہ پارلیمنٹ کا عمل نہیں ہے، یہ بڑا ایک آمرانہ قسم کا اقدام ہوگا، اور اس کا پوری اپوزیشن کو بھرپور طور سے پارلیمانی روایات کا، پارلیمانی کردار کا حق ادا کرنا ہوگا۔ تو اس حوالے سے میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر اس وقت پوری اپوزیشن جو ہے وہ متفق اور متحد ہو کر اس جعلی حکومت کے ان ہتھ کنڈوں کو ناکام بنا رہی ہے، اس کا مقابلہ کر رہی ہے۔ ایک قانون سازی میں حکومت شکست کھا چکی، اور پھر اس کے بعد ان کو بھاگتے ہوئے جوائنٹ سیشن ملتوی کرنا پڑا۔ اب پتہ نہیں اس دوران میں وہ کیا گل کھلائیں گے، کہاں کہاں سے کوئی خریداری کریں گے، ادھر ادھر سے کوئی ہاتھ پاؤں ماریں گے، اور اگر دوبارہ بھی اجلاس بلائیں گے تو اسی وحدت کا اور اسی اتفاق رائے کا مظاہرہ کر کے ہی انشاءاللہ ان کو شکست دی جائے گی اور ان کو پسپائی پہ مجبور کیا جائے گا۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ اب پارلیمنٹ میں، مولانا صاحب اس شکست کے بعد اب پارلیمنٹ میں وزیر اعظم تبدیل ہوگا یا عام انتخابات ہوں گے؟ بلاول صاحب سے بھی یہی سوال ہے۔ دیکھیے، ہمارا جو اصل ڈیمانڈ ہے اول دن سے، وہ تو بہرحال فریش الیکشن کا ہے، اور عام انتخابات ملک میں ہمیں چاہیے، کیونکہ ہم نے جولائی 2018 میں جو متفقہ ایک موقف اختیار کیا تھا وہ بڑا واضح ہے، آج بھی واضح ہے، اس وقت بھی واضح تھا کہ ہم جعلی اکثریت کو تسلیم نہیں کرتے، اور قوم کو ووٹ کا حق واپس ملنا چاہیے۔ یہ چوری ہوا مینڈیٹ، اس پر کوئی حکومت کرے تو ہمیں قابل قبول نہیں۔